ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ، اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے آئے، کیونکہ وقت جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز، پیسہ دیکھیں، چیزیں دیکھیں، وقت دیکھیں، ان میں سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ وقت ہی ہے۔ لوگ پیسہ دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہماری کتنی ساری میٹنگز ہوئی، کتنی ساری گیدرنگز ہوئی، بڑا لوگوں کو کہا پر بہت چند ایک لوگ آ پائے، تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی گیدرنگ ہے۔ پچھلی گیدرنگ جتنے بھی مجمع ہوئے ان کے مقابلے میں یہ بہت بڑی گیدرنگ ہے۔ اب یہ ہمارا جو یونین کا نظام بنا ہے آپ سب لوگوں کی فلاح کے لیے، ہم سب کی بہتری کے لیے، تو اس کے ارتقاء کے کچھ مراحل ہیں۔ وہ مراحل کیا ہیں کہ پہلے ہمارا فردن کوئی مسئلے مسائل ہوتے تھے یا اجتماعی مسئلے مسائل ہوتے تھے، ہم آپس میں گلی محلے میں یا ادھر مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے ڈسکس کر لیتے تھے، تو یار یہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، تو ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی نہیں تھا۔ وہ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ بن گیا، تو اس میں ہمارے انفرادی مسائل ڈسکس ہونے لگے، یا اجتماعی کسی کو مسئلہ تھا وہ اس میں ڈسکس ہونے لگے، تو اس کو ہم نے آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے گئے۔ واٹس ایپ گروپ میں پہلے 5 بندے تھے، 10 ہوئے، 15 ہوئے، 20، ماشاءاللہ 80، 90، 100 کے قریب بندے ہیں۔ تو اس میں ہم نے ایک ضرورت یہ محسوس کی کہ ہمیں آپس میں تو ہم نے ڈسکس کر لیا مسئلے مسائل، اب یہ ٹیولپ سٹی کا جو دفتر ہے اس تک اپنے مسئلے مسائل کو کیسے پہنچایا جائے، کیونکہ آپس میں ڈسکس کرنے سے تو بات نہیں بنے گی، وہ تو ایک دوسرے کو ماتی دے سکتے ہیں یا مشورہ دے سکتے ہیں، کئی سارے مسئلے مسائل تو دفتر والوں نے ہی حل کرنے ہوتے ہیں، اب وہ کیسے دفتر والوں تک پہنچائے جائیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک لائحہ عمل اختیار کیا۔ میں نے سجیشن دی کئی دفعہ کہ یار ہماری ایک کابینہ یا یونین ہونی چاہیے جو لوگوں کے مسئلے مسائل کو ایک احسن طریقے سے آگے پہنچائے۔ مین وائل ایسا ہوا کہ ان کے مالکان جو ہے رانا عمران اور میاں ظفر صاحب، انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ آپ بجائے آپ سب لوگ آئیں، آپ میں سے چند لوگ 4، 5، 6 لوگ نمائندہ ہوں ساری سوسائٹی کے، وہ آ کے ہم سے بات کریں۔ تو ہم نے سو کرتے کرتے آپس میں ڈسکس، واٹس ایپ گروپ تو ہمارا پہلے ہی بنا ہوا تھا، ڈسکس کرتے کرتے ہم نے ایک یونین بنا لی، اور اس کے رجسٹر کروانے کے، اس کو جتنے بھی مراحل ہیں وہ ان کو ہم نے طے کیا اور اس کو ہم نے رجسٹر کروایا یونین کو۔ اب جتنے بھی مسئلے مسائل تھے، ہمارا یہ تھا کہ ہم جائیں دفتر والوں سے بیٹھ کے بات کریں۔ پہلی گیدرنگ جب ہماری ہوئی اس میں ہم بڑی کوشش سے، ہم کوئی جس میں چند ڈاکٹر صاحبان بھی آئے، ڈاکٹر تنویر صاحب آئے، میں تھا اس میں موجود، ثناء اللہ صاحب تھے، نعیم صاحب تھے، اور یہ شاہد صاحب ماشاءاللہ شروع سے بڑے ایکٹیو رہے ہیں اور ہماری ہر گیدرنگ میں موجود رہے ہیں۔ ہم چند لوگ گئے اور ان کے سامنے، بلکہ ٹائم لے کے گئے ہم ان سے، انہوں نے ٹائم دیا جی آپ دوپہر 12 بجے کے بعد آ جائیں، آپ کی ہم ملاقات کرواتے ہیں، سوسائٹی کے جو مالک ہیں رانا عمران صاحب ان سے ملاقات کروا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے، تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہم باہر بھی کھڑے رہے، اندر بھی بیٹھے رہے، تو رانا صاحب ہم سے نہیں ملاقات کر سکے، وہ اوپر اپنے کمرے میں موجود تھے، تو انہوں نے ایک بندہ بھیجا اپنی جگہ، قدیر نام ہے ان کا، تو انہوں نے آ کے کہا جی رانا صاحب کی طبیعت خراب ہے، رانا صاحب کو سر درد ہے، بڑا تیز بخار ہے، لہذا وہ نہیں مل سکتے۔ ہم ان سے بات ہم نے کی، پر ہمیں کوئی خاص مزہ نہیں آیا، کیونکہ ان کی بات میں کوئی وزن ہمیں اس وقت معلوم نہیں ہوا۔ اچھا، ان کے سامنے ہم نے اپنے مسئلے مسائل پیش کیے قدیر صاحب کے سامنے، کیونکہ وہ نمائندہ تھے مالکان کی طرف سے کہ بھائی ان سے بات کریں، یہی آپ کے مسئلے حل کریں گے۔ ہم نے ان سے چند باتیں کی جس میں سیکیورٹی کے معاملات تھے، جس میں وابڈا کے معاملات تھے، جس میں سوئی گیس کے معاملات تھے۔ انہوں نے ہر بات کا ایک جواب دیا اور کہا کہ 3 ماہ بعد اگر آپ کی یہ وابڈا نہیں لگتی تو ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے رانا عمران صاحب سے، جو مالک ہیں، مین یہاں کے جو شیئر ہولڈر ہیں، ان سے ملاقات کروا دیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک دفعہ پھر دوبارہ گئے ہیں، وہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ مین وائل ہماری یونین بن گئی۔ اب یونین جب بنی ہے اس کے بعد ہم 3-4 دفعہ گئے ہیں، 4-5 بندے اکٹھے ہو کے۔ اس میں پہلی جو ہماری ملاقات ہوئی اس میں ہم گئے ہیں ملاقات کرنے، تو ان کی جگہ، مالکوں کی جگہ احمد حسن نامی شخص آیا ہم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ مجھ سے بات کریں، انہوں نے ملاقات نہیں کرنی۔ میں نے کہا بھائی انہوں نے سوسائٹی بنائی ہے، انہوں نے یہاں پیسہ لگایا ہے اور ہم سے پیسے بھی لیے ہیں، وہ ہم سے کیوں نہیں بات کریں گے؟
یا تو آپ کو انہوں نے کوئی اتھارٹی لیٹر دیا ہو، اتھارٹی لیٹر بھی نہیں دیا، آپ اپنی طرف سے کوئی بات کریں وہ کل کو اس بات سے مکر جائیں، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یا تو کوئی اتھارٹی لیٹر جو کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے اس کو اتھارٹی لیٹر دیتا ہے کہ بھائی اس کے کال فیل کا میں ذمہ دار ہوں، اب اتھارٹی لیٹر نہیں دیا، اب جو مرضی وہ بات کر کے چلیں اس کی بات میں وزن ہی کوئی نہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی میرے کوئی اختیارات نہیں ہیں، آئے حالانکہ ان کی طرف سے بات کرنے کے لیے، ہمیں سیدھا سیدھا ہمارے مسئلے مسائل بھی سنے، انہوں نے اس کا جواب بھی دیا، اور پھر اینڈ میں یہ کہا کہ بھائی میرے کوئی اختیارات نہیں ہیں، اختیارات انہی کے ہیں، رانا عمران صاحب کے اور میاں ظفر صاحب کے اختیارات ہیں۔ ہم نے پھر کہا کہ پھر ہماری جب ان کے اختیارات ہیں پھر ہماری ان سے ملاقات کروائیں، تو ملاقات انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان سے بات کرتا ہوں، رانا عمران صاحب تو نہیں ملیں گے، میاں ظفر صاحب آپ سے مل لیں گے۔ ہماری اگلے جمعے ہم نے دوبارہ جانا تھا، تو اس نے احمد حسن نے کہا، دوبارہ ان سے سیٹنگ، انہوں نے کہا کہ بھائی جو کرنا ہے میں نہیں کرنا ہے، میاں ظفر صاحب نے بھی نہیں ملنا اور رانا عمران نے بھی نہیں ملنا، میرے ہی سارے اختیارات ہیں۔ اب پچھلی دفعہ جو بات کی تھی اس بات سے وہ خود ہی اگلی دفعہ مکر گئے کہ بھائی میرے ہی اختیارات ہیں، میں نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے، انہوں نے نہیں ملنا۔ پھر ہماری یہی بحث تھی کہ بھائی انہوں نے کیوں نہیں ملنا، یہ بات ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، ان کو پیسے لینے کا پتہ ہے، ان کو سروس چارجز لینے کا پتہ ہے، ان کو سارے یہ کام کروانے کا اور اس کے عوض اپنا پیسے لینے کا پتہ ہے، ہم سے ملاقات کرنی یہ نہیں ان کو سمجھ میں آتی، ہم اپنے مسئلے مسائل کس سے جا کے بیان کریں؟ تو ہم پھر اٹھ کے ادھر سے آگے، انہوں نے جو سیکیورٹی کے ایشوز تھے ان کا ہمیں جواب دیا کہ نیکسٹ ویک میں حل ہو جائیں گے، یا وابڈا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کسی نے سٹے لیا ہوا ہے، یہ پرابلم ہے۔ سوئی گیس کا انہوں نے کہا کہ میٹر ابھی جو ہے وہ کھلے نہیں ہیں، جیسے ہی کھلیں گے ہم ڈیمانڈ نوٹس ادھر سے لیں گے اور ڈیمانڈ نوٹس لے کے آپ کو دے دیں گے، آپ وہ پیسے جمع کروائیں گے تو فوراً آپ کے میٹر لگ جائیں گے۔ سیکیورٹی کیمروں کا ایشو تھا کہ مسجد ماشاءاللہ بڑی پیاری بنی ہے، مسجد کے سامنے پارک میں لوگ آتے ہیں، وہ سیکیورٹی کا بڑا زیادہ ایشو ہے، پارک میں کوئی مسئلہ ہو جائے، اس میں کوئی مسجد کے سامنے بھی کیمرہ نہیں لگا، پارک کے اطراف میں بھی کوئی کیمرہ موجود نہیں ہے، تو یہ مسئلے مسائل سارے ہم نے ان سے بیان کیے، ان کا جواب تو انہوں نے دیا پر کوئی اس پہ عمل پیرا ابھی تک نہیں ہوا۔ تو اب آخری جو ہماری میٹنگ ہوئی ہماری، وہ ہم گئے ہیں رات تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا، رانا عمران صاحب آئے ہیں، اس میں بھی شامل تھا، 4-5 لوگ ہم رات کے 10 بجے اکٹھے ہو کے گئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھائی رانا عمران صاحب آئے ہوئے ہیں، ہم ان سے خود جا کے بات کر لیتے ہیں۔ اب انہوں نے باڑ اپنے ارد گرد اتنی بڑی بنائی ہوئی ہے، 4 سیکیورٹی گارڈ ہیں، تو پھر وہ اکثر وہ جیل سے بھی کوئی ان کو صاحب ملنے آئے ہوتے ہیں، تو ان سے آپ ملاقات کر ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہ ملو، یہ ہم نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں، ان سے جا کے بات کرو۔ جب ان بندوں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں صحیح بخش جواب نہیں اس کا ملتا۔ تو اب بات یہ ہے، آپ کو میں نے کچھ دن پہلے میسج کیا تھا واٹس ایپ گروپ میں کہ اس کا کیا حل کیا جائے، اس کا شاہد صاحب نے بھی جواب دیا، مختلف لوگوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی اجلاس بلائیں، اس میں لوگوں سے مشورہ کریں کہ اس کا کیا حل کیا جائے۔ ہم اپنا ہر حربہ استعمال کر چکے ہیں کہ ہماری مالکان سے ملاقات ہو، مالکان کے ساتھ سیٹنگ ہو، ان کے ساتھ ہم کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتے، کوئی ان کی عادت مزاج کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے مطالبات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں آئے ہیں ایک اچھے انوائرمنٹ کے لیے، ہماری سیکیورٹی اچھی ہو، ہمارا رہن سہن اچھا ہو، ہمارے بچے ایک اچھے ماحول میں پلیں بڑھے۔ میں آیا تو میں یہاں پہلا ڈاکٹر تھا جس نے یہاں گھر بنانا شروع کیا، شاہد صاحب یہاں تھے، ان کے پیچھے 5-6-7 لوگ پروفیسر حضرات ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ میرے بعد ڈاکٹر تنویر صاحب نے بنایا، ڈاکٹر ثاقب ظفر نے مکان بنا لیا، ڈاکٹر عثمان صاحب، یہ کس لیے آئے ہیں ادھر؟ سیکیورٹی کے پرابلم یہاں نہیں ہوں گے اس لیے آئے ہیں، ان کو مسئلے مسائل نہیں ہوں گے اس لیے آئے ہیں، کہ صاف ستھرا انوائرمنٹ ہوگا اس لیے یہاں آئے ہیں۔ آگے اب ان کی بات کوئی نہ سننے والا ہو، میری بات کوئی نہ سننے والا ہو، جتنے پروفیسر حضرات ہیں ان کی بات کوئی نہ سننے والا ہو، ہم کس سے جا کے بات کریں؟ تو اس بارے میں آپ سے رائے لینی تھی، آپ سے مشورہ لینا تھا، آپ سب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا کہ اس کا کیا لایا عمل اپنایا جائے، کیسے آگے چلا جائے۔ آپ لوگ دیکھیں ہمارے بازو ہیں، یہ میرے اکیلے کے مسئلے مسائل نہیں ہیں، آپ سب کے مسئلے مسائل ہیں، سب جو عام لوگ، جو پروفیسر حضرات، ڈاکٹر حضرات، جتنے بھی یہاں رہائشی ہیں، سب محترم ہیں، سب کا ایک اپنا سٹیٹس ہے، سب قابل ادب احترام ہے، تو ان کے مسئلے مسائل سب کے مسئلے مسائل ہیں۔ تو اس کے لیے اب کیا کیا جائے، آپ سب ساتھی سب لوگ اپنی رائے دیں کہ اس کے لیے کیا طریقہ اور کیا لایا عمل اختیار کیا جائے۔
ہاں یہ کمپلینٹ جو مین ہے مسئلے مسائل سیکیورٹی ایشوز ہیں جس میں ہمارے بجلی کے ایشوز ہیں، گیس کے ایشوز. اب گیس کا پچھلے جون میں انہوں نے بجلی کا پچھلے جون میں کہا تھا کہ 3 مہینے بعد آپ کو بجلی مل جائے گی. جون کی بات ہے نا جب ہم پہلے گئے تھے. اب 3 ماہ اس کے بعد تقریباً سپٹمبر میں یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا، مارچ آ گیا، اس کے بعد 6 ماہ مزید گزر گئے ہیں. اب وہ مسئلہ نہیں حل ہو سکا. گیس کا چلے انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی میٹر نہیں کھلے، میٹر کھلیں گے تو ہم جو کر لیں گے. اور سیکیورٹی کیمرہ لگنے چاہیے، گیٹ پہ بھی لگنے چاہیے. چوری کے مسئلے مسائل یہاں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی چوری ہوئی رہتی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی چوری ہوئی. کئی اب لوگوں کا ایسے کھلا سامان پڑا، اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہمارا کیا اٹھایا گیا تو کیا نہیں اٹھایا گیا. اب کسی کے 10 سریے پڑے ہیں، ان میں سے ایک اٹھا کے بھی لے جائے، کسی کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ 10 پڑے تھے کہ 9 پڑے تھے. روز آ کے مالک تو نہیں گنتا اپنی چیزیں. میری کئی دفعہ چیزیں اٹھائی گئی ہیں ادھر اپنے مکان سے، چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ عام طور پہ مالک ان کا دھیان نہیں رکھتے. تو اس لیے یہ مسئلے مسائل بھائی کس نے حل کرنے ہیں؟ کون سنے گا ان باتوں کو؟ وہ سنیں گے جن کی اپنی تنخواہیں ادھر لگی ہوئی ہیں، یہ مالک سنیں گے. اور یا ان کو کوئی اتھارٹی لیٹر دیا ہو. پھر دیکھیں اتنے پڑھے لکھوں کی یہ سوسائٹی ہے، یہاں سبھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ادھر یہاں سوسائٹی میں کوئی شکایت سیل ہی نہیں انہوں نے بنایا. یا یہ اتنی اچھی سوسائٹی ہے یہاں کسی کو کوئی شکایت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے شکایت سیل بنایا ہی نہیں ہے، کوئی شکایت رجسٹر رکھا ہی نہیں ہے کہ یہاں تو یہ ایک آئیڈیل سوسائٹی ہے، وہ نعوذ باللہ کو جنت کا نظام ہے، یہاں کسی کو کمپلین ہو ہی نہیں سکتی کوئی. ہم نے رجسٹر بھی نہیں رکھنا. اب میں شکایت لے کے جاؤں تو کدھر لے کے جاؤں؟ ہوا میں چھوڑ دوں شکایت جا کے؟ کدھر؟ کوئی انٹری کا رجسٹر نہیں ہے. انٹری ہو، مجھے رسید ملے کہ بھائی یہ ڈاکٹر عاطف مقبول نے یہ شکایت جمع کرائی ہے، اس کا 63واں نمبر ہے، یہ شکایت ہے، پرچی مجھے بنا کے دیں، اس پہ اسٹیمپ لگا کے دیں. یہ نظام ہی نہیں ہے. اب شکایت کدھر جمع کروائیں گے؟ اکثر وہ چاچے طفیل کو شکایت لوگ لکھوا کے چلے جاتے ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے. اب چاچے طفیل کو اپنا نہیں کچھ پتا، وہ اب ہمارے مسئلے مسائل کو کیا سنے گا بیچارہ، کیا آگے پہنچائے گا؟ تو یہ ایشوز ہے، اس بارے میں آپ کو سب کو فکر مند کیا گیا کہ بھائی یہ اب انہوں نے چلے جانا ہے، یہ مالک نہیں ہے، مالک آپ لوگ ہیں، مالک آپ ہیں، مالک میں ہوں. ہمارے بچوں نے ادھر رہنا ہے، ہمارے بچوں نے ادھر پلنا بڑھنا ہے. ہمیں ایک اچھا انوائرمنٹ چاہیے. اور پھر ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں بھائی اپنی زبان بند رکھو، یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے ادھر سے. ابھی گیس بھی نہیں آئی، ابھی واپڈا بھی نہیں آیا، تو اگر اس سے پہلے چلے گئے یہ آپ کو 2.5 لاکھ روپے بڑھنا پڑ جائے گا اپنے میٹر لگوانے کے لیے. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اس طرح کی افواہیں انہوں نے پھیلائی ہیں، چند لوگ وہ افواہیں آگے سے آگے پھیلائی جا رہے ہیں. تو یہ سوسائٹی کو ڈی فیم کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں وہ ڈی فیم ہو. اس لیے بھائی آپ سب سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ ایک اچھی گیدرنگ ہے، ایک اچھا مجمع ہے، ہم سب لوگوں نے اکٹھے ہو کے چلنا ہے. ایک تو یہ یونٹی نہیں ہماری ٹوٹنی چاہیے. ہم اگر ایک ہیں تو کسی نے ہماری بات نہیں سننی. اگر ہم اکٹھے ہیں تو پھر سبھی نے ہماری بات سننی ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے کل پیغام پرسوں پیغام آیا کہ آپ کی جی سیٹنگ کرواتے ہیں. ابھی کوئی اس کے بارے میں مجھے اطلاع نہیں آئی کہ آپ کی سیٹنگ ہے یا ملاقات ہے، بلکہ وہ سنی سنائی بات ہے. تو آپ سب سے یہ پوچھنا تھا، ایک تو یہ اپنی کوئی شکایت ہے وہ بتائیں، اس کو ہم مزید اجاگر کریں، مزید اس کو ہائی لائٹ کریں. دوسرا یہ جو ملاقات ان سے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، مسئلے مسائل حل ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دوں گا. میں تو رہائشی ہوں ادھر، تو تھوڑی بہت جو پرابلمز مجھے بھی آ رہی ہیں وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے وہ شو کر دوں. اچھا، وہ یہ کہ بعض سوسائٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا بہت پلمبر کی ضرورت پڑ گئی ہے، چھوٹا موٹا کام ہے، یا پھر یہ الیکٹریشین کا مسئلہ ہے، تو وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. یہ جیسے میں اس دن گھر گیا ہوں، بریکر خراب ہو گیا، تو میں نے اس کو فون بھی کیا احمد کو، میں نے کہا یہ ذرا پلمبر بھیج دیں الیکٹریشین کو، تو یہ میرا بریکر ذرا ٹھیک کر دیا. تو وہ اس نے بالکل فون جب ایک دفعہ سنا ہے، اس کے بعد فون سننا ہی اس نے جب بند کر دیا. کہ پہلے کہتا میں بھیجتا ہوں، اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا بالکل. جب بھی میں کال کرتا تھا وہ سنتا ہی نہیں تھا. تو یہ ایشو جو ہے یہ بھی
میں تھوڑا سا اجاگر کرنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتا دی ہیں چیزیں، یہ گیس کا مسئلہ ہے، ہمیں بجلی کا ہے، سیکیورٹی کا ہے، یہ ایشوز صرف ہمارے نہیں ہیں بلکہ آپ کے بھی ایشوز ہیں، کیونکہ یہ آپ نے بھی کل گھر بنانا ہے ادھر، آپ نے بھی ادھر رہنا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے بچوں نے پلنا بڑھنا ہے ادھر، تو یہ ایشوز ہمارے سب کے ہیں، اکٹھے ایشوز ہیں، اس کے لیے اکٹھے ہوں. اور جیسا جو بھی لائے عمل ڈاکٹر صاحب یا جو دوسرے آپ بھی دوست ہیں جو بھی اس میں مشورہ دیں گے تو وہ انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہیں.